بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں ایک مرتبہ پھر تاج ریسٹورنٹ میں، اور تاج ریسٹورنٹ میں آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رحیم بھائی۔ تو رحیم بھائی کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ اچھا، آج تاج بھائی نہیں ہے تو ان کی جگہ آج آپ ہمیں کوئی ریسیپی بنانا سکھا رہے ہیں، اس کا کیا نام ہے؟ یہ مرغ پالک ہے اچھا، مرغ پالک ہے جی۔ اچھا، ذرا بتائیے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں ہم 1 لیٹر گھی، ٹھیک 1 ہے، کلو، ٹھیک ہے، 2 کلو باریک کٹی ہوئی پیاز، 1 کلو ٹماٹر، 2 کلو مرغی اور 2 کلو پالک۔ اچھا، یہ بون لیس ہے؟ یہ چکن ٹکا ہے۔ اچھا، چکن ٹکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2 کلو پالک ہے، یہ گرینڈ ہوئی ہے، یہ اچھا۔ ہم نے خود گرینڈ کر کے ڈالی ہے یہ پانی نکالنے کے لیے۔ نہیں، اس کو آپ نے بوائل کیا ہوا ہے؟ یہ پہلے بوائل کیا، اس کے بعد گرینڈ کیا، اس کے بعد آپ نے گرائنڈ کیا ہے جی۔ اور اس کا پانی آپ نے اس کا نکال لیا پانی ہے؟ نکال دیا ہے، پانی خشک کر دیا اس کا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ ابھی آپ دیکھنا کہ ہم آپ کو ایک ایک چیز کا طریقہ بتائیں گے کہ مرغ پالک کیسے بنتی ہے اور کس ترتیب سے بنتی ہے۔ آپ دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم گھی گرم ہونے سے پہلے پیاز کو شامل کریں گے، کیونکہ گھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور پیاز آدھی براؤن ہو جاتی ہے، آدھی کچی رہ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے رہے نا، ہم پیاز شامل کر رہے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہم اس میں پیاز زیادہ شامل کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ریسٹورنٹ کا ہے، ہمیں اس کے لیے گریوی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم اس میں ٹماٹر اور پیاز زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں بھائی، یہ اب پیاز ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے۔ اس میں اب ہم شامل کریں گے تھوم اور ادرک کی پیسٹ۔ رحیم بھائی یہ بتا دیں کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے؟ یہ تقریباً 3 سے 4 چمچ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے ٹماٹر۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے مسالہ۔ یہ لال مرچ ہے، یہ ہے 3 چمچ۔ اس کے بعد ہم شامل کریں گے نمک بھی 3 چمچ۔ اس کے بعد ہم استعمال کریں گے ہلدی، یہ ہے 2 چمچ۔ یہ ہم دڑا مرچ استعمال کریں گے، یہ ہے 3 چمچ۔ اب اس میں ہم گرم مسالہ شامل کریں گے، وہ آخر میں شامل کریں گے، کیونکہ وہ اگر پہلے شامل کرتے ہیں سالن کالا ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا چیز اس کو کالا کرتی ہے؟ اس میں دال چینی ہوتی ہے، دال چینی باریک پیسی ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سالن کالا ہو جاتا ہے اگر جلدی شامل کر دو۔ اور رحیم بھائی کائنڈلی اگر ہمیں بتا دیں کہ آپ جو گرم مسالہ یوز کرتے ہیں اس کے اندر انگریڈینٹس کون کون سے ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں دال چینی ہوتی ہے، کالی مرچ ہوتی ہے، لونگ ہوتا ہے، جیفل ہوتی ہے، جوتری ہوتی ہے، زیرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کو 6-7 منٹ ہو گیا مسالے کی بنائی کرتے ہوئے۔ اب یہ مسالہ ریڈی ہو گیا۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے مرغی۔ اچھا رحیم بھائی بات بتائیں، اس کے اندر آپ پانی شامل نہیں کریں گے؟ اب اس میں ہم ہلکا پانی شامل کریں گے۔ ویسے آپ اگر گھر میں بناؤ تو اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم ریسٹورنٹ میں استعمال کرتے ہیں، ہمیں گریوی کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ہم پانی ہلکا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں کیا یہ جو پانی آپ استعمال کرتے ہیں یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، ہمیں ہلکے نرم سالن چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ریسٹورنٹ پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے گریوی کی صورت میں؟ گریوی کی صورت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کو کتنا ہم نے جو ہے نا براؤن کرنا ہے، پکانا ہے؟ یہ تقریباً یہ مرغی ہے، اس کو ہم تقریباً 5 سے 7 منٹ تک بنائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں پالک شامل کریں گے۔ پالک شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس
इसको हल्की आंच पे हल्का हल्का हिलाते रहना कि ये मसाला हम जो बुनाई कर रहे हैं ये मसाला जले ना। अब ये देख लें आप, ये मुर्गी हो गई है रेडी। अब इसमें शामिल करेंगे हम पालक। रहीम भाई, ये इस होटल की कोई स्पेशल रेसिपी है? ये स्पेशल रेसिपी है भाई, इसको लोग पसंद करते इसको हैं यहाँ बहुत पे? ज़्यादा पसंद करते हैं भाई। तो अभी ये तकरीबन कितना टाइम इसको लगेगा? अभी आपने पालक डाल दी है। अभी हमने पालक डाल दी है, 5-10 मिनट में इसमें बुनाई करेंगे, उसके बाद इसको दम पे छोड़ देंगे 10-15 मिनट के। अच्छा, 5-10 मिनट तक इसके ऊपर आपने ढक्कन नहीं देना? ढक्कन नहीं देना 5-10 मिनट। ठीक है। इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे, उसके बाद इसको दम पे लगाएंगे 10-15 मिनट। और गरम मसाला आपने कब ऐड करना है? गरम मसाला अभी इसी बुनाई के बाद हम ऐड करेंगे, उसके बाद हम दम पे छोड़ देंगे। ठीक है। अभी इसको 5 से 7 मिनट हो गए बुनाई करते हुए। अब इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक है। इसमें आपको पहले मैंने शेयर बताई है कितनी चीज़ें इसमें। दोबारा बता दें। इसमें लौंग भी है, काली मिर्च भी है, दालचीनी भी है, जीरा भी है, जायफल भी है और जगोत्री भी है। ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। आग पकड़ चाहें तो पानी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई लाजमी नहीं है इसमें पानी शामिल करना। अगर आप पानी शामिल नहीं करोगे तो हल्की आंच पे इसको पकाना होगा। ठीक है। और रहीम भाई, एक बार तो फिर बता दें कि ये जो मसाले थे ये तकरीबन 3 टेबल स्पून थे। 3 टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है। और रहीम भाई, ये तकरीबन इसको कितनी देर के लिए दम पे रखना है? अब इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा के छोड़ देंगे। ठीक है। अब ये देख लें आप, तकरीबन 15 मिनट हो गए इसे दम लगे हुए। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और इसमें हम घी इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट का काम है। ये क्या लोगों की डिमांड है? ये लोगों की डिमांड है जी। ठीक है। क्योंकि बहुत से कमेंट्स हमें मौसूल हुए थे कि आप लोग घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे ये बात क्लियर की है कि घी का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि ये बाकायदा तौर पे पब्लिक डिमांड है और डेफिनेटली पब्लिक डिमांड को पूरा करने के लिए इन्हें फिर घी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करना पड़ता है। तो जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को मुर्ग़ पालक की ये एक सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार।